اگر اجنبیوں کے ساتھ خروج کا مزاج نہ بنایا گیا تو پھر پارٹیاں بن جائیں گی. ہمارے یہاں ایک ملک سے مستورات کی جماعت آئی، مستورات کی جماعت ایک ملک فرانس سے، 2 جوڑے وہی چلے لگانے آئے. ایک دوسرے ملک سے بھی لوگ آ گئے، وہ بھی 2. اگر بھائی 4 کی جماعت ہے، یہ 4 کی جماعت کی تشکیل کر دو. اللہ کی شان، 2 جوڑے بہت گورے، 2 جوڑے بہت سیاہ، 2 جوڑے بہت سیاہ فام کالے، 2 اس ملک کے، 2 دوسرے ملک کے. تشکیل کر دو. ایک ذمہ دار یہاں سے لگایا اور نجاروں کی تشکیل ہوئی. ان کو پتہ چلا کہ ہماری تشکیل کالوں کے ساتھ ہو رہی. انہوں نے یہاں مشورہ سے کہا کہ بھئی ہماری تشکیل ان کے ساتھ نہ کرو، اس لیے کہ ہم کالے ہیں یا گورے ہیں. کہ کالے ہیں ہم گورے ہیں، ان کے ساتھ تشکیل نہیں کی جاتی. ساتھیوں نے کہا بھئی اصل تو دین سیکھنا ہے، اصل تو دین سیکھنا ہے، بس میں کیا نام لوں کسی کا. ایک صاحب نے کہا بھئی دین سیکھنا ہے تبلیغ سے، اور آئے ہیں یہ، اور اگر یہ تشکیل آپس میں ایک ساتھ نہیں چاہتے تو ان کی تشکیل الگ الگ کر دو. ہم نے عرض کیا ہائے ہائے کہ تبلیغ کا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں تھا. اس خروج کا اصل مقصد تو امت کے درمیان رنگ، زبان اور اپنے اپنے خیالات کے فرق کو ختم کرنا تھا. اگر انہوں نے رنگ کی بنیاد پر الگ الگ ہو کر علم حاصل کر بھی لیا اور دین سیکھ بھی لیا، دین سیکھ بھی لیا، تو آپس میں امت بنا اور اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد تو آئے گی نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کی تشکیل ایک ساتھ کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کالے ہیں، یہ ہم گورے ہیں، یہ کالے ہیں، ہم تو ان کے ملک میں بھی نہیں جاتے، ان کے محلے بھی الگ، ہمارے محلے بھی الگ. تو ہم نے عرض کیا پھر تو مناسب یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے اپنے ملک واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. آپ کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ امت یہ دیکھتی کہ ایک ہی جماعت میں کالے گورے دونوں ہیں، اس لیے کہ بے غرض محبت جب پیدا ہوتی ہے، جب ایمان اعمال صالحہ پر امت مجتمع ہو بغیر زبان اور برادری اور رنگ کی تفریق کے، وہ کہتے ہیں بے غرض محبت، وہ کہتے ہیں بے غرض محبت. اگر تم تبلیغ میں نکل کر دین سیکھ بھی لو اور تمہارا خیال یہ ہو کہ ہم کالے ہیں یہ گورے ہیں، تو اللہ کے ہاں سے سارے اعمال مردود ہیں، سارے اعمال مردود ہیں. امت کا تفریقہ یہی نہیں کہ 2 سگے بھائی میں تفریق ہو. امت کا تفریقہ یہ ہے کہ رنگ اور زبان کی بنیاد پر امت تقسیم ہو جائے. ہم نے کہا کہ تبلیغ میں نکلنے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نکل کر دین سیکھ لیں، وہ بھی ایک بنیادی فریضہ ہے اور تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ ہے. دور صاحب آپ غور کریں، نئے آنے والے صبح سے شام تک سارے فرائض سیکھ لیا کرتے تھے، سارے فرائض آتی سیکھ لیا کرتے تھے. یہ کوئی تبلیغ کا منتہا نہیں ہے. جب انہوں نے سنا کہ ہمیں واپس کر رہے، تب آ کے مجھ سے پوچھنے لگے حجرے میں کہ کیا بات ہو گئی، تم سے کیا غلطی ہو گئی. میں نے کہا اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ تم آپس میں مل کر نکلنا نہیں چاہتے. پھر وہ روئے،
آپس میں ملاقات کی، روئے اور اللہ کے راستے میں ایک ساتھ نکلے، پھر کام آگے بڑھا۔ جب ان کی مخلوط جماعت کالوں کے علاقوں میں پہنچی اور ان کی مخلوط جماعت گوروں کے علاقوں میں پہنچی، اس ملک میں ساتھی نے بتایا کہ اس جماعت کے صرف ایک جماعت کے آپس میں مل کر نکلنے کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہمیشہ خوریزی رہی کالوں گوروں کے درمیان، افغان اس ایک جماعت کے ذریعے سے وہ ختم کر۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اکرام تو اصل میں اجنبیوں کے ساتھ نکلنا ہے۔ اگر پرانے نئے لوگوں کو لے کر نکلے تو پرانوں کی ترقی ہوگی، نئے لوگوں کی تربیت ہوگی۔ یہی تشکیل کا مصنون طریقہ ہے۔ وائل بن حجر کو حوالے کیا ہے معاویہ کے، جبکہ وائل بن حجر شہزادے تھے اور معاویہ انتہائی سلوک یعنی بڑے بھوکڑ اور فقیر آدمی تھے، پہننے کو جوتے بھی نہیں تھے ان کے پاس، اتنے فقیر۔ آپ نے تشکیل کی حضرت معاویہ کے ساتھ کھلانا پلانا اور 3 چیزیں تمہارے ذمہ ہیں، یہ لے کر چلے تو انہوں نے اپنے نخرے دکھلائے، وہ شہزادے۔ حضرت معاویہ نے کہا بھائی میرے پیر جل رہے دھوپ سے، اپنے ساتھ سوار کر لو، تو کہ نہیں تو مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے ساتھ بیٹھے۔ اچھا تو ابھی جوتے دے دو کہ نہیں مناسب نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ ہیں تو فقیر اور پہن رکھے ہیں جوتے بادشاہ کے، مناسب نہیں ہے۔ جب بہت پیر جلے حضرت معاویہ نے صبر کیا کہ بھائی چلو بیچارہ نیا آدمی ہے، بیچارہ نیا آدمی ہے، ہمیں ذمہ دار بنا دیا جاوے تو ہم چاہیں گے جماعت ہمارا اکرام کرے۔ وہاں حضرت معاویہ کو امیر بنایا گیا ان پر، انہوں نے پہننے کو جوتے بھی نہ دیے۔ اللہ کی شان، زمانہ بدلا، حضرت معاویہ ہو گئے مومنین، ان کے پاس جوتے نہیں تھے، انہیں تخت مل گیا عمارت کا۔ اب یہ آیت وائل آ کے اجازت چاہیے، مومنین کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا اے وائل پہلے یہ بتاؤ میرا تخت بہتر ہے یہ تمہارا گھوڑا بہتر تھا؟ حضرت وائل معذرت کرنے لگے، مومنین معاف کر دیجئے، ہم شاہی ماحول سے آئے تھے، ہم نے آپ کا مقام نہ پہچانا۔ حضرت فرماتے تھے اس اختلاط سے حضرت معاویہ کو تو ترقی ہو گئی، حضرت وائل بن حجر کی تربیت ہو گئی۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ کام کرنے والے عوام کو کام والوں کو چاہیے عوام کے ساتھ نکلیں۔ یہ اختلاط بہت ضروری ہے، یہ اختلاط بہت ضروری ہے۔ اسی میں اکرام کا مجاہدہ ہے، اسی میں اکرام کا مجاہدہ ہے، کیونکہ مزاج کی مخالفت سے اکرام کا مجاہدہ پڑتا ہے۔ مزاج کی مخالفت، مختلف مزاج کے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے دوستو عزیزوں کہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے، اور واقعی مخلصین کو ہی استقامت ہوگی، مخلصین کو ہی استقامت ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بس استقامت یہ ہے کہ تم کام میں مر جاؤ، کام میں مر جاؤ تو استقامت ہے۔ کام میں مر جاؤ، جس طرح اطاعت کی بنیاد پر مرنا اسلام ہے، جس طرح اطاعت کی بنیاد پر مرنا اسلام ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس طرح اطاعت پر مرنا یہ اسلام میں مرنا ہے، بالکل اسی طرح کام کرتے ہوئے دنیا سے جانا یہ استقامت ہے۔ ایک تو ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے کریں، اس لیے مخلصین کو ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی، مخلصین کو بالکل ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی، مخلصین کو ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔
مخلصین کو ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جو تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور تنقید سے ناراض نہیں ہوتے. تنقید سے ناراض نہیں، تعریف سے خوش نہیں ہوتے. جو تعریف سے خوش ہو جائیں اور تنقید سے ناراض ہو جائیں وہ مخلص نہیں ہوتے. وہ مخلص نہیں. کوئی تنقید کرے تو ناراض ہو جائیں، کوئی تعریف کرے تو خوش ہو جائیں، وہ مخلص نہیں ہوتے. اس لیے ذہن میں سب کا یہ رہے کہ بھائی بعض مرتبہ دشمن تنقید کر دیتا ہے اور دوست تعریف کر دیتا ہے. حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ دشمن کی تنقید کا اور دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں. دشمن کی تنقید کا اور دوست کی تعریف کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے دشمن کی تنقید سے کبھی پریشانی ہونا چاہیے. فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا، کیا بات؟ دشمن تنقید کرے تو متاثر ہونا چاہیے اور دوست تعریف کرے تو متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ دشمن کی تنقید کا دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں. ہاں دوست تنقید کرے، دوست تنقید کرے اور دشمن تعریف کر دے، دشمن تعریف کر دے تو واقعی دونوں سچے ہیں. تو واقعی دونوں سچے ہیں، کیونکہ دشمن ہوتے ہوئے تعریف کر رہا اور دوست ہو کر تنقید کر رہا. اور یہ میرے دوستوں عزیزوں، تنقید کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھا کرو. تنقید کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھا کرو. اس لیے کہ تنقید کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی کو گڑھے میں گرنے سے روکنے والا. یہ آدمی گڑھے میں گر رہا اور کوئی لپک کر اس کو تھام لے، پکڑ لے، بس ایسا ہے تنقید کرنے والا. ایسا ہے تنقید کرنے والا. اس لیے جو تمہیں ٹوک دیا کریں، ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھا کرو. ٹوکنے والوں کو اپنا، یہ اخلاص کی علامت ہے. یہ اخلاص کی علامت ہے. جو آدمی مخلص ہوگا وہ ٹوکنے والوں کو محسن سمجھے گا. ٹوکنے والوں کو محسن سمجھے گا. بھائی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ٹوک دیا، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ٹوک دیا. ہمیشہ یاد رکھو کہ ٹوکنے والوں کو مخلص آدمی محسن سمجھے گا اپنا. ریاکار کو کیونکہ تعریف چاہیے، ریاکار کو تعریف چاہیے، ریاکار کو تعریف چاہیے، ریاکار کو تعریف چاہیے. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بغیر کچھ کیے تعریف، حالانکہ یہ کچھ کر کے تعریف چاہ رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے لم یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. کیوں فرما رہے بما لم یفعلوا؟ یہ کہ اللہ تعالی کے یہاں عمل نہ کرنے والے اور ریا سے کرنے والے دونوں برابر ہیں. دونوں برابر ہیں. اس لیے فرمایا بما لم یفعلوا، کچھ نہیں کیا ہے تعریف چاہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اخلاص کہ اللہ کی رضا کے لیے کرو. اس لیے مخلص کو ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. دوسری صفت ہے، اور بات یہ ہے کہ اخلاص کا ہی تقاضا یہ ہے کہ کوئی مطالبہ نہ کرو، کوئی مطالبہ نہ کرو. جی ہاں، کیونکہ مخلص اللہ کے لیے کرنے والا ہے، اور جو اللہ کے لیے کرنے والا ہے وہ اللہ کے غیر سے مطالبہ نہیں کرے گا. اللہ کے غیر سے مطالبہ نہیں کرے گا. اللہ کے لیے کرنے والا اللہ کے غیر سے مطالبہ نہیں کرے گا. اللہ کے لیے کر رہے، اسی لیے کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے. جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی سے کہیں گے. اس لیے ہمارے ہی کام میں احتیاج ہی احتیاج ہے، احتجاج نہیں ہے. احتجاج
احتجاج نہیں ہے. اخلاص تو واقعی بڑی نازک چیز ہے، اس لیے کہ شرک جو ہے نا، شرک جو ہے وہ یوں کہیں کہ وہ چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، شرک چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. اخفی من دبیب النمل، اللہ اکبر. اتنا نازک ہے شرک، اتنا باریک اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ ایک چیونٹی کے پتھر پر رینگنے کی آواز تو سنی جا سکتی ہے، لیکن شرک کا جاننا اس سے زیادہ مشکل ہے. شرک اور ریا اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ شرک اور ریا چھپا ہوا ہے. جتنا پتھر پر چیونٹی کے رینگنے کی آواز چھپی ہوئی ہے، اس سے زیادہ شرک اور ریا چھپا ہوا ہے. اخفی من دبیب النمل. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں احتیاط ہی احتیاط ہے. مخلصین جو ہوں گے وہ مطالبہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ بیجا مطالبات وہ کرتے ہیں جن کے دل میں کام کی عظمت نہیں ہوتی. ہماری بات وجہ سے سننا، جو جتنے بھی اخلاق سے دور ہوتے ہیں ان کے بیجا مطالبات ہوتے ہیں، ایمان والے وہ اول تو مطالبہ نہیں کرتے، اور اگر مطالبہ کے بغیر کوئی چیز ملتی ہے ان کو تو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں. آپ نے ایک صحابی کو اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے ان سے عہد لے لیا، جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، ان کا حصہ لگا، تو انہوں نے مال غنیمت لینے سے انکار کیا کہ نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. کوئی ہم اسلام اس کے لیے لائے تھے، کہ ہمیں مسلمان اسلام میں آنے کے بعد مال غنیمت سے حصہ ملے. انہوں نے مال غنیمت کہنے سے حصے سے انکار کر دیا کہ ہم نے اسلام اس کے لیے قبول نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا جو ان کا حق ہے مال غنیمت میں بحیثیت مجاہد کے، اس سے بھی انکار کر دیا، تو ایسے مخلصین مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کے منافی چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے کہ کیا کیا چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، اخلاص کے خلاف ہیں. اللہ اکبر. ان کے سوالات سے معلوم ہوتا تھا کہ اخلاص کیا ہے، ان کے سوالات سے استفسار سے معلوم ہوتا تھا اخلاص کیا ہے. میں نے